ہمارے اس نئے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر انس راجہ ایجنسی کو سبسکرائب کریں۔ جس کو جو چاہے عطا کر دے، جہاں میں انہیں کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں انہیں کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں چلتے گئے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسمان کر دے، زمین کو آسمان کر دے، سوریا کو سرا کر دے، زمین کو آسمان کر دے، سوریا کو سرا کر دے، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دے، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دے، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دے، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرمان کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرمان کر دے، منور میرے آنکھوں کو میرے شمس و ضیاء کر دے، مجھے کیا فکر وہ اختر میرے یاور گئے یاور، مجھے کیا فکر وہ اختر میرے یاور گئے یاور، مجھے کیا فکر وہ اختر سارے بنا کر دے، بناؤ کو جو میرے خود گرفتارے بنا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضیاء کر دے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ کوئی کس سے مختصر، واہ کیا جود و کرم ہے شہ فتح تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اور ہر زبان پر تذکرہ ہے شاہ ابراہیم کا، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ آپ حضرات خاموش نہ بیٹھے رہے، سبحان اللہ ماشاءاللہ بھی کہتے رہیں، تاکہ آپ کی نامہ اعمال میں لکھی جانے والی نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا رہے۔ ہر زبان پر تذکرہ ہے شاہ ابراہیم کا، ہر زبان پر تذکرہ ہے شاہ ابراہیم کا، فیض کا دریا نما ہے شاہ ابراہیم کا، اور سے مقدس
حضرت سید شاہ محمد ابراہیم شاہ مرزوق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آج یہ تیسرا دن ہے، اور جیسا کہ آپ تمام حضرات کو بخوبی اس بات کا علم ہے، اشتہارات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کا جو پروگرام ہے وہ جلسہ معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پروگرام ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مدرسہ ابراہیمیہ گلشن اولیاء کے طلباء کی دستار بندی یعنی دستار حفظ القرآن کا بھی پروگرام ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم تمام حضرات اس حوالے سے بھی نہایت خوش بخت ہیں کیونکہ آج کی رات وہ رات ہے کہ جو شب معراج ہے، آج کی وہ شب ہے کہ جس میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ شرف حاصل ہوا جو کسی بھی نبی کو حاصل نہیں ہوا، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج پہ کا بلاوا آیا، عرش سے بلاوا آیا، اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے اللہ رب العزت سے ملاقات کرنے کے لیے عرش اعظم پہ تشریف لے گئے۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طریقے سے اپنے حبیب کو بلاوا بھیجا۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ عرش اعظم پہ آ روبرو دیکھ لوں، عرش اعظم پہ آ روبرو دیکھ لوں، تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، عرش اعظم پہ آ روبرو دیکھ لوں، تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، اور دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ تو آج کی رات شب معراج کی رات ہے، لہذا ہم تمامی حضرات تین حوالوں سے خوش نصیبی کے مستحق ہیں، خوش بختی کے مستحق ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آج ہم سب ایک اللہ کے عظیم شان ولی کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک ایسی محفل میں حاضر ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل ہے، اللہ کے محبوب بندوں کی ذکر کی محفل ہے، اور ایسی محفلوں کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ ذکر صالحین تنزل الرحمہ، یعنی جہاں اللہ کے نیک اور صالح بندوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، اور ایسے محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ لہذا ہم تمامی حضرات بڑے خوش نصیب ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک پتہ ہونا چاہیے کہ آپ شہر ایودھیا میں بیٹھے ہیں۔ شہر ایودھیا صرف شہر ایودھیا نہیں ہے بلکہ یہ شہر اولیاء ہے، مدینۃ الاولیاء ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جو مدینۃ الاولیاء ہونے کے ساتھ ساتھ میں اور شہر اولیاء ہونے کے ساتھ ساتھ میں شہر انبیاء بھی ہے۔ ہندوستان کے کسی بھی شہر کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ اس کی سرزمین پہ اس قدر اولیاء اکرام آرام فرما ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی بھی آرام فرما ہو۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پہ حضرت سیدنا شیخ علیہ السلام کی جلوہ گری ہے۔ یہ وہ شہر ہے کہ جسے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کی اولادوں نے آباد فرمایا۔ یہ وہ شہر ہے کہ جس شہر میں طریقت کے تمام سلسلے کے بزرگان دین کا فیضان موجود ہے۔ کوئی بھی سلسلے کے عظیم بزرگان دین ہو، چاہے سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی ذات ہو، چاہے سلطان الاولیاء پیر پیرا مخدوم پیر پیرا شاہدینہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات ہو، چاہے حضرت شاہ نقشبند کی ذات ہو، یہ جتنے بھی اہل طریقت کے سلسلے ہیں ان تمام سلسلے کے بزرگان دین اور ان کے خلفاء اس سرزمین پہ آرام فرما ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے کہ جس سرزمین پہ جنم لیا ہے خواجہ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے۔ یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پہ حضرت مخدوم بدولی مخدوم احمد عبدالحق صاحب بدولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آ کر کے فیضان حاصل کیا ہے، یہاں آ کر کے عبادتیں کی ہیں، ریاضتیں کی ہیں، تو آج ان کا یہ عالم ہے ان کے مرتبے کا کہ دنیا انہیں شیخ العالم کے نام سے جانتی ہے۔ یہ وہ شہر ہے کہ جس شہر میں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ کی مزار ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ شہر تو شہر ہے ہی، ساتھ ہی جس بارگاہ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ بارگاہ ہے
کہ جس بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے خود مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لایا کرتے تھے۔ آپ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سوانح کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ مخدوم پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود اپنی زندگی میں سرکار ابراہیم شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے، یہاں سے فیض حاصل کرنے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ جان کر بھی اس عظیم الشان ولی کی عظمت کا اندازہ ہوگا کہ وہ عظیم بزرگ ہیں، یہ وہ عظیم ابراہیم مظلوم ہیں کہ جن کی دعاؤں سے حضرت مخدوم سمنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ہے۔ یہ وہ عظیم الشان ذات ہیں، اور ان کے عرس کی محفل میں آپ تمام حضرات شرکت کرنے کے ساتھ ہمیں حاصل کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ماشاءاللہ اس بارگاہ میں سرکار کا فیض اس طریقے سے جاری و ساری ہے کہ اس شہر میں ایسے مقام پہ بھی سرکار کی ایک زندہ کرامت مدرسہ ابراہیمیہ گلشن اولیاء چل رہا ہے، اور اس مدرسے میں ماشاءاللہ طلبہ دیگر اضلاع سے آ کر کے ایودھیا فیض آباد کے طلبہ تشنگان علوم نبوت آ کر کے اپنی علم کی تشنگی کی پیاس کو بجھاتے ہیں۔ ماشاءاللہ مدرسہ ابراہیمیہ گلشن اولیاء میں شعبہ حفظ کا شعبہ بھی قائم ہے، جہاں پہ بیرونی طلبہ آ کر کے علم حاصل کرتے ہیں، قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور قرآن مقدس کو اپنے سینے میں بساتے ہیں، اور یہاں سے فارغ ہو کر کے جب وہ ملک کے دوسرے حصوں میں جاتے ہیں تو لوگ جا کر کے تعجب کرتے ہیں کہ کیا مدرسہ ایودھیا میں بھی کوئی مدرسہ ہے؟ تو یہ مدرسہ سرکار ابراہیم شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندہ کرامت ہے۔ ابھی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ پروگرام کے بعد اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے، ان قریب وہ لمحہ بھی آئے گا کہ جب اسی مدرسہ ابراہیمیہ گلشن اولیاء کے دو طلبہ کے سروں پہ دستار حفظ القرآن کا تاج سجایا جائے گا، انہیں دستار حفظ اور سند سے عطا کی جائے گی۔ ماشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ممبر نور پہ مدرسہ ابراہیمیہ گلشن اولیاء کے پرنسپل حضرت مولانا حافظ وقاری قمر سبحانی صاحب قبلہ کی جلوہ گری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس شہر ایودھیا کے مساجد کے ائمہ کی بھی جلوہ گری ہے، حضرت مولانا حاجی حیدر رضا صاحب قبلہ موجود ہیں، حضرت مولانا قاری عظیم الدین صاحب قبلہ موجود ہیں، یہ تمام علماء اکرام یہاں پہ موجود ہیں، جو اب کی بات دیگرے آپ تمامی حضرات کے سامنے تشریف لائیں گے، اور آپ کو اپنے بہترین خطابات سے اور بہترین کلام سے آپ کو محظوظ فرمائیں گے، اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کو جان کر کے یہ نہایت مسرت ہوگی کہ آج کی اس محفل میں، آج کی اس عرس مقدس کے پروگرام میں جو ہستی خصوصی خطاب فرمائے گی وہ عظیم الشان ذات ہے فاضل بغداد مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی مختار الحسن قادری فاضل بغداد رحمۃ اللہ کی۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ حضرت مولانا مفتی مختار الحسن صاحب قبلہ کا نورانی بیان آپ تمامی حضرات سماعت فرمائیں گے، ساتھ ہی ساتھ ایک نوجوان عالم دین جن کے بہترین خطاب کو سن کر کے آپ بھی یاد رکھیں گے کہ آج ہم نے واقعی کوئی خطاب سنا ہے، کوئی شاندار خطاب سنا ہے، کوئی دمدار خطاب سنا ہے، وہ ذات ہے حضرت علامہ مولانا جنید القادری صاحب قبلہ سلطان پوری کی، اور ساتھ ہی ساتھ ماشاءاللہ نور عالم صاحب حافظ نور عالم صاحب بلام گونڈی، اور جناب شکیل ٹانڈوی صاحب قبلہ، مہتاب فیض آبادی صاحب قبلہ، یہ تمامی حضرات آپ کے سامنے تشریف لائیں گے اور آپ تمامی حضرات کو محظوظ فرمائیں گے۔ اب میں بلا کسی تاخیر کے آپ کے سامنے اسی شہر ایودھیا کی ایک نہایت ہی معتبر ہستی جو اسی شہر ایودھیا کی مسجد کے خطیب و امام ہیں، ساتھ ہی ساتھ ذمہ دار علماء میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے، حضرت مولانا الحاج حیدر رضا صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور ہم تمامی حضرات کے سامنے نعت و منقبت کے ارشاد پیش فرمائیں۔ ماشاءاللہ حاجی صاحب قبلہ بچپن سے ہی اس محفل میں شرکت فرما رہے ہیں، اور ان کی ثنا خوانی اتنی شاندار ہے کہ پوری ہندوستان میں انہیں سنا جاتا ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک پڑھیں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن والد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ مقام پڑھیں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن والد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں پہلے بھائی ہلو تھوڑا سا گونج کم کروں گا ہماری بولے کریں ناطق بات میں شاہ صاحب کر رہا ہوں فرمانے غالباً یہ ناطق بات میں غالباً 8 یا 9 سال قبل میں نے پڑھا تھا اس اسٹیج پہ. آج مجھے موقع میسر ہوا ہے, میں حاضر کرا ہوا ہے اس کی خاطر. محمد نبینا بولے سبحان اللہ اور بلند آواز سے بولے سبحان اللہ. محمد نبینا 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 حبیبنا طبیبنا غیاثنا مغیثنا حبیبنا طبیبنا غیاثنا مغیثنا رحیمنا کریمنا ایاننا معیننا حبیبنا طبیبنا غیاثنا مغیثنا رحیمنا کریمنا ایاننا معیننا بشیرنا نذیرنا بشیرنا نذیرنا سراجنا منیرنا بشیرنا نذیرنا سراجنا منیرنا امیرنا امیننا محمد نبینا محمد نبینا محمد نبینا محمد نبینا. اور حضرات محترم بہت ہی پیارا شعر حاضر کر رہا ہوں سماعت فرمائیں. یہ تمہیں سے یا نبی ہمیں تمہیں سے یا نبی ہمیں شعور بندگی ملا. یہ تمہیں سے یا نبی ہمیں شعور بندگی ملا. سلیقہ حیات بھی تمہیں سے یا نبی ملا. تمہیں سے یا نبی ہمیں شعور بندگی ملا. سلیقہ حیات بھی تمہیں سے یا نبی ملا. صحابی نبی ملے حسن ملے علی ملے. صحابی نبی ملے حسن ملے علی ملے. ملے شہید کربلا محمد. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت عرس مقدس عرس مقدس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت.
محمد نبینا محمد نبینا محمد نبینا محمد نبینا محمد نبینا آپ پڑھیں محمد نبینا محمد نبینا محمد نبینا محمد نبینا. اور پہلے اسٹیج کے حوالے سے خاص ہمارے چھوٹے بھائی اویس بھائی کے حوالے سے میں شیر خالی کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں کہ تمہاری عظمتیں بھلا یا نبی تمہاری عظمتیں بھلا کرے تو کیسے ہم بیان، تمہاری عظمتیں بھلا کرے تو کیسے ہم بیان، ہے ہم زمین کی پرستیاں ہو تم بلند آسمان، تمہاری عظمتیں بھلا کرے تو کیسے ہم بیان، تمہاری عظمتیں بھلا کرے تو کیسے ہم بیان، ہے ہم زمین کی پرستیاں ہو تم بلند آسمان، تمہارے واسطے شاہ تمہارے واسطے شاہ تمہارے واسطے شاہ بنے زمین بنے زمان، تمہارے واسطے شاہ بنے زمین بنے زمان، تم ہو حبیب کبریا محمد نبینا محمد نبینا محمد نبینا محمد نبینا محمد نبینا. اور حضرات محترم بہت ہی پیارا شعر خالی کرنا ہوں، سماعت فرما لیں. تیرا تیار کون سید البشر، ہماری سمت بھی اٹھے عنایتوں کی ایک نظر، تیرا دیا رکھو نصیب اب تو سید البشر، ہماری سمت بھی اٹھے عنایتوں کی ایک نظر، دکھی ہوں پیار چاہیے دکھی ہوں پیار چاہیے تیرا دیار چاہیے، دکھی ہوں پیار چاہیے تیرا دیار چاہیے، قبول ہو یہ التجا محمد نبینا محمد نبینا محمد نبینا محمد نبینا محمد نبینا. اور مقتی کا سر حاضر اللہ سبحانہ ہمارے ابھی تو ظالموں کے ظلم کا جواب آئے گا، یقین ہے ہم کو اے شجر کہ انقلاب آئے گا، کبھی تو ظالموں کے ظلم کا جواب آئے گا، یقین ہے ہم کو اے شجر کہ انقلاب آئے گا. ابھی تو مہندی آئیں گے پیام امن لائیں گے، ابھی تو مہندی آئیں گے پیام امن لائیں گے، ہر ایک دے گا یہ صدا محمد نبینا 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 محمد نبینا. درود پاک پڑھیں اتنا شاہ خیر عثمان فرمائے اللہم صلی اللہ مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ میرے ساتھ مل کے پڑھیں سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ بولو سرکار کا مدینہ 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 جب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ جب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ وہاں پیارا کعبہ یہاں سبز گنبد وہاں پیارا کعبہ یہاں سبز گنبد وہ مکہ بھی پیارا ہے پیارا مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ ہم بولو سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ اور شیر حاضر کراؤں سمجھ مارے کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نوالی کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نوالی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوال سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ بولو سرکار کا مدینہ 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 اور شیر آخر حالی کا موسم بات کہ میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے مجھے